ایک رات پولیس کو شہر کی ایک اندھیری گلی میں ایک بے جان لاش کے بارے میں کال موصول ہوئی۔ منظر خوفناک تھا، کسی کو بہت بے رحمی سے مار دیا گیا تھا۔ پولیس نے خوفناک مناظر کی چھان بین کی، لیکن ہر ملنے والی چیز جوابات سے زیادہ سوالات لے کر آئی۔ پولیس کی گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑتی رہی، گاڑیوں کے سائرن چیختے رہے، دن گزرتے گئے اور پورا شہر ایک نہ ختم ہونے والے خوف کی لپیٹ میں رہا۔ پچھلی دریافتوں سے پریشان پولیس نے سرد اور ویران گلی میں پڑی ایک اور بے جان لاش کو بے نقاب کیا۔ جیسے ہی پولیس نے خوفناک مناظر کا جائزہ لیا تو انہیں جلد ہی اندازہ ہوا کہ وہ جیف ہی تھا جو ان خوفناک چیزوں کو انجام دے رہا ہے۔ پولیس نے جیف نامی قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنا کام جاری رکھا، لیکن ان کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی جیف نامی قاتل کو وہ نہیں پکڑ سکے۔ جیف کون ہے اور وہ معصوم لوگوں کو کیوں مار رہا ہے؟ یہ ہے جیف، جو ایک زمانے میں ایک عام فرد تھا لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے ایک قاتل بن چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جیف اور اس کا بھائی ڈیوڈ رات کو جم کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہے تھے۔ قریب ہی کچھ مال لوٹنے والے افراد کا ایک گروپ، جنہیں عام طور پر گنڈے کہا جاتا ہے، بہت بےتابی سے اپنے شکار کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ دونوں بھائی بس سٹاپ پہ بس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیف اور اس کی فیملی اس شہر میں ابھی 2 دن پہلے ہی شفٹ ہوئی ہے، اسی لیے ان کو بھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس شہر میں رات کو اس وقت نکلنا کتنا خطرناک ہے۔ جب ان گنڈوں نے دیکھا کہ 2 لڑکے بس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں تو انہوں نے ان کو لوٹنے کا پلان بنایا اور ان کی طرف چل دیے۔ وہ گنڈے جیف کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک بولا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارے حوالے کر دو، دیکھنے سے تو تم دونوں سمجھدار لگتے ہو، ہم کچھ بھی تمہارے حوالے کرنے نہیں لگے، اب دفع ہو جاؤ۔ دیکھو، مجھے زیادہ بکواس سننا پسند نہیں ہے اور نہ میرے پاس تم دونوں کے لیے اتنا ٹائم ہے، جلدی اپنا سامان میرے حوالے کرو ورنہ چیزیں بگڑ سکتی ہیں۔ جیف نے ڈیوڈ کو بولا، دیکھو اس وقت مجھے تمہاری اور اپنی جان زیادہ عزیز ہے۔ اس کے بعد جیف نے اپنا فون ان گنڈوں کے حوالے کر دیا، لیکن ڈیوڈ نے ان کو اپنا فون دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ان گنڈوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ڈیوڈ پہ حملہ کر دیا۔ جب جیف نے اپنے بھائی کو زخمی دیکھا تو اس نے اس حملہ کرنے والے گنڈے کو ہارٹ بریک کک مار دی، جس کی وجہ سے وہ گنڈا پیچھے جا گرا اور ادھر ہی اس کی پینٹ گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ گنڈا کسی طرح ہمت کر کے چکراتا ہوا اٹھا تو اس نے دیکھا اس کی تو پینٹ ہی گیلی ہو گئی ہے۔ وہ گنڈا اب وہاں مزید نہیں رک سکتا تھا کیونکہ اس کی تو پینٹ ہی گیلی ہو گئی تھی۔ وہ وہاں سے شرم کے مارے بھاگ نکلا۔ یہ دیکھنے کے بعد اس پونی والے آدمی نے جیف کو مارنے کی کوشش کی، لیکن جیف نے اس کو بالکل مارنے کا موقع نہ دیا اور اس پونی والے آدمی کو پیڈیگری لگا دیا۔ اس کے بعد جیف نے اس دوسرے گنجے آدمی کو بھی ہارٹ بریک کک مار دی۔ جیف گنجے کے اوپر چڑھ گیا اور اس کی ٹینٹ پہ مکے مار مار کے اس کی ٹینٹ لال کر دی۔ جیف کو اس گنجے پہ بہت غصہ چڑھا ہوا ہے کیونکہ اس نے جیف کا موبائل لے لیا تھا۔ اس کے بعد وہ گنڈے زخمی حالت میں اٹھے اور رینگتے لنگڑاتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ جیف اور ڈیوڈ اب یہاں مزید نہیں رک سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے پیدل ہی گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گنڈے ایک گاڑی میں اپنا بدلہ لینے کے لیے آئے۔ وہ تینوں گنڈے بہت غصے میں تھے اور گاڑی میں جیف کا آگے سے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے گاڑی کو تیزی سے چلایا اور گاڑی جیف اور ڈیوڈ کے اوپر چڑھا دی، جس کی وجہ سے جیف اور ڈیوڈ دور جا گرے۔ وہ ان کے پاس پیٹرول لے کر پہنچے اور جیف کے اوپر پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دی اور پھر اپنی گاڑی میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ ایک شدید آگ کے درمیان جیف کی دنیا ایک خوفناک آگ میں بدل گئی۔ جیف کی چیخ پکار سن کر آس پڑوس کے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچے اور وہ آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیف بری طرح سے جل چکا تھا،
कोई वक्त ज़ाया किए बगैर उन्होंने जेफ को जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया। जब डॉक्टर्स ने जेफ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो उसे सख्ती से मशवरा दिया कि वो अपनी पट्टियां ना उतारे, लेकिन जेफ खुद को एक दफा शीशे में देखना चाहता था। एक रात जब जेफ के माँ बाप सुकून से सो रहे थे तो जेफ ने अपनी पट्टियां उतारने का फैसला किया। जब जेफ ने अपनी पट्टियां उतारी और अपने अक्स को शीशे में एक नजर देखा तो उसका दिल धड़क उठा, उसका पूरा जिस्म जल चुका था। जेफ अपने आप को पहले की तरह खुश देखने के लिए तड़प रहा था, लेकिन जले हुए चेहरे की वजह से उसकी खुशियां बस एक दूर की याद बन गई थी। लेकिन इसके बावजूद जेफ अपने आप को खुश देखने की आरज़ू में कायम रहा और फिर जेफ ने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए एक चाकू की मदद से अपने चेहरे को काट दिया और फिर उसने अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया हुआ विग और कपड़े पहनकर अपने आप को काफी हद तक बदल दिया। जेफ अब अपने आप को खुश देख सकता था। अपने चेहरे पे चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ जेफ अपने वालिदैन के कमरे में दाखिल हुआ जब वो सुकून से सो रहे थे। अपनी खुशी इनके साथ बांटने के लिए बेताब जेफ ने आहिस्ता आवाज से अपने वालिदैन को जगाया और उनको अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाया। लेकिन जैसे ही जेफ के माँ बाप की नजर जेफ पे पड़ी वो बहुत घबरा गए और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे। ये देखने के बाद जेफ का चेहरा खुशी से तब्दील होकर शदीद गुस्से में बदल गया और फिर उसने चाकू से अपने ही माँ बाप पे वार करके उनको बेरहमी से मार डाला। चीखों पुकार की आवाज सुनकर जेफ का भाई अपने कमरे से भागता हुआ आया तो जेफ ने उसे कहा रेस्ट इन पीस और फिर उसके बाद जेफ ने चाकू से वार करके डेविड को भी हमेशा के लिए सुकून की नींद में सुला दिया। कुछ देर पहले पुलिस को शहर की एक सड़क पे एक और लाश मिलने की खबर मौसूल हुई। उसे भी बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद यहाँ मारकर फेंक दिया गया है। पूरा शहर खौफजदा है और पुलिस मायूस है क्योंकि पुलिस जेफ को मजीद लोगों को तकलीफ पहुँचाने से नहीं रोक सकी। जेफ अभी भी बाहर है और शहर की गलियों के अंधेरे में छुपा हुआ है। अरे रुको, ये कौन है? यही तो जेफ है जो पुलिस की गाड़ी के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन पुलिस ये बात नहीं जानती। क्या पुलिस जेफ को पकड़ पाएगी? क्या जेफ लोगों को मारना बंद कर देगा या फिर अपने खौफनाक काम जारी रखेगा? ये हम देखेंगे जेफ द किलर के मजीद आने वाले पार्ट्स में। तो दोस्तों, अगर आप जेफ द किलर के मजीद आने वाले पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और जो हजरात मस्ट एनिमेट्स चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें।